بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کیا ہے، کیسے لگتی ہے، اس کا علاج اور وظیفہ کیا ہے، آج کی گفتگو میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور چند اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ جو حضرات ہمارے اس چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہمیں آپ سپورٹ کریں۔ ہم بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، آپ صرف دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اس کی بیک کا نہیں پتہ ہوتا، کتنی محنت لگتی ہے، کتنی اس پہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں، آپ سبسکرائب کریں اور آگے اس کو شیئر کریں۔ اب سمجھیے کئی احادیث میں ہمیں اس کی بڑی وضاحت ملتی ہے۔ اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں جو فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں جو سب سے زیادہ موت واقع ہوگی، یعنی موت کی کثرت ہوگی، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی کثرت تقدیر اور قضاء کے بعد نظر بد اس کا سب سے بڑا سبب ہوگا۔ لہٰذا دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک اور روایت میں موجود ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے بھی دھکا دے دیتی ہے۔ اور کئی احادیث میں ہمیں اس کا یہ مفہوم مل رہا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ آدمی کو بالکل اس کو موت تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کے واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ام سلمہ کے ہاں ایک لڑکی ہے اور اس کے چہرے پر کچھ نشانات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے، لہٰذا نظر بد ثابت بھی ہوگی، پھر اس کا دم بھی آ گیا اور پھر وہ صحت یاب ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں ایک ذکر یہ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا اتار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا خوبصورت جسم تھا، اور دوسرے صحابی حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے ان کا خوبصورت جسم دیکھ کے یوں کہہ دیا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ صحابی نیچے گرے، ان کو بخار ہوا، وہ تڑپے، تو صحابہ کرام ان کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو صحابی ہے نا عامر بن ربیعہ، ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا تو پھر آپ نے فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ تمہیں یوں کیوں نہ کہا کہ اللہ تمہارے جسم میں برکت دے، دعا کیوں نہ دی؟ یعنی ہم جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، کوئی اپنی محبوب چیز دیکھیں اور دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، تو ہم اس کے جواب میں اور اس چیز کو دیکھ کر بارک اللہ کہیں، اچھے الفاظ بولیں اور دعا دیں، اللہ تمہارے نصیب کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اور یہ چیز اللہ تمہارے اس میں ترقی نصیب فرمائے۔ یہ جو الفاظ ہیں ماشاءاللہ کہنا، یہ الفاظ جو ہیں وہ اس کے نظر بد کو کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم یہ لفظ نہیں بولتے، جب بچہ کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈگری لے لیتا ہے، یا کوئی بھی ایسی خوشی کا وہ موقع آتا ہے، تو ہم بچے کو ویری گڈ کہہ دیتے ہیں، شاباش کہہ دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی نظر بد دور نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے، اللہ نصیب اچھا کرے، اللہ تمہیں توفیق دے، یہ وہ لفظ ہیں جن سے نظر بد دور ہوتی ہے۔ بہرکیف اسی حدیث میں علاج موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو عامر بن ربیعہ تھے، ان کو وضو غسل کروا کے ان کے پانی سے، یہ جو ان کے غسل کا پانی تھا، ان کے پانی سے سہل ابن حنیف کو ان کی کمر پہ پانی ڈالا اور ڈلوایا اور ان کو یعنی غسل کروایا، تو اس سے ان کی نظر بد دور ہو گئی۔ تو یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جس کو نظر لگ جائے نظر بد، تو اب اگر پتہ ہو کہ کس کی نظر بد لگی ہے، تو پھر تو یہی ہے کہ اس کو وضو اور غسل کروا کے اس کے پانی سے یہ جس کو نظر لگی ہے یہ غسل کر لے، تو یہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، تو پھر علماء نے ایک اور طریقہ لکھا ہے کہ جس کو نظر لگ جائے وہ اپنے والدین کا وضو کا بچا ہوا پانی اس کے ساتھ جب وہ غسل کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر بد کے اثر کو زائل فرما دیں گے۔ اس طرح کئی احادیث میں نظر بد سے حفاظت کے مختلف طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جنات اور سایہ
اور اثرات کا شکار ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جو ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر اور یعنی لا علاج پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کہہ دیا ہے۔ تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان پر نظر بد کا اثر تھا۔ جب ان کو دم کیا گیا یا انہوں نے اپنے اوپر دم کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی ساری بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرما دی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی کچھ مسئلہ ہو یا نہ بھی مسئلہ ہو تو آپ نظر بد سے بچنے کا جو وظائف ہے ان کا اہتمام کریں۔ اور ایک طریقہ تو حدیث میں یہ جو آگے ہے یہ میں نے عرض کر دی ہے، تو اس طریقے سے آپ جو ہے نظر بد سے بچنے کی مستقل اس کا وظیفہ اور اس کا عمل جاری رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے گا اور سب کی الا بلا مصیبتیں دور فرمائے گا۔ آمین۔